بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو جناب دیکھتے ہیں کہ آج آپ کو سین سے سیکھو اور سکھاؤ کے پلیٹ فارم سے کیا سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے ملتا ہے۔ چلے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم تھوڑی سی اس کے بارے میں ڈسکشن بھی کریں گے۔ چلے لیٹس اسٹارٹ۔ ماشا آپ کو ٹیوشن سے کام ملا ہے؟ دیکھو اتنا ٹائم ہو گیا ہے، ہم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں تو مجھے کام ملا ہے۔ چلو پھر پڑھتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں ہم یہ بچھا لیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ چلو اٹھو۔ اچھا کمبل تو اٹھاؤ، کس کو اتنا ادھر رکھ دیا؟ پکڑو ماشا، جلدی کر لو، کتنی دیر کرو گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو پکڑو۔ کون سے کر دو مجھے؟ یہ تو نہیں آپ پکڑے۔ اچھا ادھر سے صحیح کرو، وہ بھی خراب ہے۔ آپ کو زیادہ نہیں ہونا۔ چلو آپ بیگ لے کے آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھا بسم اللہ، آدھا بسم اللہ۔ ماشا آپ کو پتا نہیں ہے، ماما نے بتایا تھا ہر کام کرنے سے پہلے میں ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہی ہوں۔ مجھے آیا تھا کبر بچاؤ بسم اللہ پڑھنی ہے، بیگ کھولو بسم اللہ پڑھنے، یہ تو ماما نے نہیں کہا تھا۔ نہیں، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ میں ابھی ماما سے پوچھ کے آتی ہوں، آپ غلط کہہ رہی ہو۔ میں ابھی ماما سے پوچھ کے آتی ہوں۔ ماما 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 جی بیٹا کیا ہوا؟ کیوں اتنی آوازیں لگا رہی ہو مجھے اونچی اونچی؟ کیا ہوا ہے؟ مما ادھر بیٹھی ہیں۔ کہاں پہ؟ بیڈ پہ؟ کیوں کیا ہوا؟ خیر ہے؟ ہاں یہ لو جی بیٹھ گئی میں بیڈ پہ۔ جی بتاؤ کیا ہوا؟ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں۔ کتنا بھی زیادہ بچاتی ہے، بسم اللہ پڑھتی ہے، بیگ اٹھاتی ہے بسم اللہ پڑھتی ہے، زپ کھولتی ہے بسم اللہ پڑھتی ہے، بک نکالتی ہے بسم اللہ پڑھتی ہے۔ پارا کیوں بسم اللہ پڑھتی ہے؟ ایک ٹائم پڑھتے ہیں۔ ہاں اچھا، تو میرا بیٹا آپ کو پتا ہے نا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ مینا آپ نے بیٹا اپنی سسٹر کو نہیں سمجھایا بسم اللہ کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے؟ یہ ماما نے سمجھایا پر اسے نہیں سمجھ آئی، اسے لگا تھا میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ اوہو کوئی بات نہیں میرا بیٹا، میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہوا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے بہت سی برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں نا اس کام میں۔ اس لیے جو بھی آپ کام کرو گی نا تو آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے، بیگ کھولنا ہے، چادر بچھانی ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو آپ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ آپ نے بھی اپنی عادت بنا لینی ہے۔ ابھی چلے میں نے جو کچھ آپ کو سمجھایا نا اپنی سسٹر کو بھی گائیڈ کرو، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کو کس کام کے وقت بلکہ ہر کام کے وقت ہی بسم اللہ پڑھنی ہے نا۔ چلو آپ اس کو اچھے سے سمجھاؤ، اور میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں میں انہیں سمجھاتی ہوں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اوکے بائے، آپ بیٹھو، آپ کی باری ختم، سٹ ڈاؤن۔ ونس اگین جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا جو آپ نے بچوں کے ساتھ دیکھی، کیونکہ ویڈیوز کے ذریعے جو بچے کچھ سیکھتے ہیں تو وہ واقعی ان کے دماغ میں جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، نقش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بچے اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ بہت حد تک آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کر رہے ہوں گے، خواہ وہ کسی اینیمیٹڈ کارٹون وغیرہ کی ویڈیوز دیکھیں ہیں کچھ بھی، تو وہ آپ سے اس بارے میں نا سوال ضرور کرتے ہیں۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارا جو ہے وہ یہ تھا، اور یقیناً آپ اس پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو میں کیا سکھانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ یہ کہ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ویسے تو جتنی بھی مائیں ہیں ہمارے ملک پاکستان میں، وہ تقریباً جو ہیں مسلمان بہن بھائی ایک دوسرے کو یہ ضرور اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا جی بسم اللہ پڑھ کے جو ہے کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر یہ کرو، لیکن بہت زیادہ جو ہے نا یہ چیز ہر کام میں شامل نہیں ہے، تو ہمیں اسے ہر کام میں شامل کرنا ہے۔ بسم اللہ کو ہمیں ہر کام میں شامل کرنا ہے۔ کیوں بھئی ایسا کیا ہے کہ ہر کام میں؟ کیونکہ ہمیں تو صرف یہ سکھایا جاتا ہے جی کھانا کھانے کی ہم جب شروعات کرنے لگتے ہیں تو بیٹا جی بسم اللہ پڑھ لینا، لیکن جناب ایسا نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ کی اتنی فضائل ہے، اتنے برکات ہیں کہ آپ جب سنیں گے، کیونکہ چند جو فضائل اور برکات جو ہے مجھے پتا ہے، جب میں آپ سے ڈسکس کروں گی اور بھی سرچ کیجیے گا آپ کو بہت سی ملیں گی، پھر جب آپ کو اتنی فضائل اور برکات معلوم ہو جائیں گے تو یقین کریں پھر جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے نا اس کی لذت ہی اور ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کی اہمیت ہمیں پتا ہو نا پھر اس چیز کو پڑھنے میں لذت ہی مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ تو جناب فرمایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو جو بات نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم تھی، کہ جو بسم اللہ ہے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ جی ہاں، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی بسم اللہ۔ تھوڑا سا اپنا اینگل ٹھیک کر لیں، لیکن یہ اس وقت صرف دو ہی کلمات تھے، بسم اللہ، بس یہی کلمات تھے۔ پوری بسم اللہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ جو پوری بسم اللہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب بسم اللہ نازل کی اس کے بعد اپنی دو رحمتیں اس میں شامل کی، اور رحمتیں کون سی تھیں؟ رحمان کی اور رحیم کی۔ ان دو رحمتوں کو بسم اللہ میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر بسم اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
तोहफ़तन मैं कहूँगी इसको, ये ज़ाहिर बात है जब 2 रहमतें शामिल कर दी और फिर वो स्पेशल एक ख़ास उम्मत के लिए, वो उम्मत भी कौन सी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो फिर तो ये हमारे लिए एक तोहफ़ा ही बन गया ना। तो फिर अल्लाह ताला ने इस बिस्मिल्लाह को रहमान रहीम इन 2 रहमतों के साथ शामिल करके जो है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा की। तो अब जनाब फरमाया जाता है कि जब बिस्मिल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई तो आसमान के जो बादल हैं वो मशरिक़ की तरफ भाग गए, दरियाओं की रवानी थम गई, परिंदे हैवानात सब साकित होकर बैठ गए, आसमानों से शयातीन को भगा दिया गया और अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, कसम है मुझे अपनी इज्जत व जलाल की। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात अल्लाह ताला ने फरमा दी। अब अगर अल्लाह ताला ने अपनी इज्जत व जलाल की कसम अगर किसी मामले में खाई है तो फिर उसकी अहमियत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, कसम है मुझे अपनी इज्जत व जलाल की, जो किसी बीमार पर मेरे इस नाम को पढ़ेगा मैं उसे शिफा दे दूंगा, और जो कोई किसी चीज पर मेरे इस नाम को पढ़ेगा तो मैं उसके काम में बरकत डाल दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है कि इतनी सी अहमियत, वैसे तो बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है, फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात है, तो इतनी सी अहमियत इसकी जानने के बाद आप इंशाअल्लाह ज़रूर से अपनी ज़िंदगी के मामूलात का हिस्सा बना लेंगे। अब हिस्सा हमें इस तरह बनाना है कि नहीं, ऐसा नहीं करना कि सिर्फ हमें खाना खाना है तो उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़नी है, या पानी पीना है तो उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़नी है, बल्कि कोई भी काम, जैसे मैंने आपके सामने मोबाइल ऑन किया, मुझे चाहिए बिस्मिल्लाह पढ़ना, मुझे उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। मुझे अपना, जैसे वीडियो में दिखाया गया कि आप बच्ची जो है बिस्तर ठीक कर रही है तो बिस्मिल्लाह पढ़िए, बैग उठा रही है, तो जब ज़िंदगी में हम इसको शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी आदत बन जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह जो है हम अपनी रूटीन में इसको शामिल कर लेंगे, आदत बन जाएगी, हमारा मामूल बन जाएगा, और फिर हमारे पास बरकतें ही बरकतें हैं। तो दीन सीखें, खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। कब तक हम यूं ही अंधेरों में और गुमराही में भटकते रहेंगे, अल्लाह के पास ऐसे ही चले जाएंगे, कोई नॉलेज, कोई इल्म, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दीन इस्लाम ही कामयाबी है, इस्लाम के अलावा किसी दीन में कामयाबी नहीं है। इस्लाम इज़ द कंप्लीट कोड ऑफ इस लाइफ, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो ये बहुत बड़ी बात है, वाकई इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, क्योंकि इसमें ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में आपको रहनुमाई मिलती है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। इसलिए खुद भी दीन सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह की और बहुत सी वीडियोस इंटरेस्टिंग सी मिलने वाली है, जो कि ना सिर्फ आपकी बल्कि आपकी बच्चों की ज़िंदगी में भी जो जिसकी वजह से ज़रूर तब्दीली आएगी। तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।